پھر آپ وہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جو 2 سالہ علم دین کے اندر ہیں، مسئلہ معلوم کرنا ہو، دیکھو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ مجھ سے پوچھنے کا ہے، ایک طریقہ اپنی معلمات میں سے کسی معلمہ سے پوچھنے کا ہے۔ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو اس کا طریقہ آڈیو ریکارڈ میں دے دیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلے کے لیے رابطہ کرے تو ان کو آڈیو دے دی جاتی ہے کہ اس کو سن لیں، کہ مسئلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھیں، اپنا مکمل مسئلہ لکھیں، نیچے اپنا نام، پتہ، واٹس ایپ نمبر لکھیں اور بھیج دیں۔ اگر جواب نہ ملے تو ہفتے بعد مسئلہ دوبارہ بھیجیں اور یاد دہانی نیچے لکھ دیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کے مسئلہ پوچھا ہے۔ یہ طریقہ ہے، یہ کتنا آسان ہے۔ اور اگر اپنی معلمات میں سے کسی معلمہ سے، اپنی استانیوں میں سے کسی استانی سے پوچھنا چاہیں تو پھر ایک سے پوچھیں۔ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچی وہی مسئلہ اپنی ایک استانی کو بھیجتی ہے، وہی مسئلہ اپنی دوسری استانی کو بھیجتی ہے، وہی مسئلہ پھر مجھے بھیجتی ہے۔ اب میرے پاس وہ مسئلہ بچی بھی بھیج دیتی ہے، 2 استانی بھی بھیج دیتی ہیں، تو میں پوچھتا ہوں اس نے 3 جگہوں پر کیوں بھیجا ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ ایک کو بھیج لے، آسان طریقہ تھا۔ پھر جب آپ نے ایک باجی سے مسئلہ پوچھ لیا ہے تو بس اس پر کفایت کریں، پہلے وہ پوچھیں، پھر کسی اور سے پوچھیں، پھر دونوں میں تقابل کریں، پھر اس تقابل کو گروپوں میں چلائیں اور فساد کا ذریعہ بنیں۔ پتہ ہے کتنا نقصان ہوا۔ مقصد تو مسئلہ معلوم کر کے عمل کرنا ہے، مسئلہ پوچھنا اور عمل کرنا ہے، مقصد کو فتنہ اور فساد تو نہیں ہے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے مزاج کو ہم ٹھیک کریں، اپنے رخ کو ہم ٹھیک رکھیں، یہ بہت ضروری ہے، رخ ٹھیک ہو انسان کا۔ میں 2 لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ رخ اور مخ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ مخ کہتے ہیں دماغ کو، عقل کو، فہم کو، مخ، اور رخ بڑی آسان سی بات ہے کہ انسان کس طرف جانا چاہتا ہے، یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے۔ تو رخ اور مخ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ کسی کا رخ ٹھیک نہیں ہوتا، کسی کا مخ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ رخ بھی ٹھیک ہو، مخ بھی ٹھیک ہو، انسان منزل تک پہنچتا ہے۔ تو مسئلہ معلوم کرنا ہو، مجھ سے پوچھے تو یہ طریقہ ہے، استانیوں میں سے پوچھیں تو جو اس باجی سے پوچھیں، جیسے وہ فرمائیں اس طرح چلیں، پھر معلوم کر لیں۔ بس اوقات ایک معلمہ ایک مسئلہ بتا دیتی ہے، دوسری مسئلہ بتاتی ہے، لیکن تعبیر میں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ تعبیر میں ہم سمجھتے ہیں مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، تو تعبیر کا اختلاف الگ ہوتا ہے، یعنی الفاظ کا اختلاف ہے، لہجے کا فرق ہے، بتانے کا فرق ہے، تھوڑی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال نمبر 1 عمل کی نیت کریں، عمل کرنا ہے۔ نمبر 2 خوابوں کی بجائے مسائل پر توجہ دیں اور مسائل کا طریقہ معلوم کریں تو اس کے مطابق چلیں۔